बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 14 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लाहौर में कौमी असम्बली की एक नशिस्त NA 119 में इलेक्शन होगा, जबकि PP 147, 149, 158 और PP 164 में भी इलेक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। ज़िमनी इंतखाबात में 174 इंतखाबी उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं और प्रिजाइडिंग और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरबियत का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। इलावा जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सामान की तरसील का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरों की तनसीब का अमल भी मुकम्मल हो चुका है, जबकि पंजाब में 14 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे और ज़िमनी इंतखाबात के लिए 41,74,009 बैलेट पेपर्स भी प्रिंट किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाब के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और मवासलाती प्लान मुरतब कर लिया गया है। तमाम तर सामान की तरसील भी अब मुकम्मल हो चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात से मुतलिक शिकायत के इजाले के लिए भी इकदाम उठाए गए हैं और ज़िमनी इंतखाबात से मुतलिक शिकायत के इजाले की सूरत में सूबाई और ज़िलाई सतह पर कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। तो इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में तमाम तर आपको बताएं कि तैयारियां मुकम्मल हैं। कौमी असम्बली की एक नशिस्त NA 119 में इलेक्शन होगा और इसके अलावा PP 147, 149, 158 और PP 164 में भी इलेक्शन होगा। पंजाब के 14 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं और पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और 5 बजे इख्तिताम को पहुंचेगी। बिला तातुल पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा और ज़िमनी इंतखाबात में 174 इंतखाबी उम्मीदवारान हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब की बात की जाए तो लाहौर समेत पंजाब के 14 हलके हैं जहां पर कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और ज़िमनी इंतखाबात में 174 इंतखाबी उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। प्रिजाइडिंग और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरबियत का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। सिक्योरिटी के भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और NA 119 से आपको बताएं कि कल ज़िमनी इलेक्शन की नशिस्त के लिए इलेक्शन होगा और इसके अलावा सूबाई असम्बली की सीटें हैं PP 147, 149, 158 और PP 164 में भी कल इलेक्शन होने जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से राव दिलशाद हमारे साथ हैं, मज़ीद अहवाल वो बताएंगे। जी राव दिलशाद। जी राव दिलशाद। अब बिल्कुल जी, चूँकि बड़ा मार्का है और लाहौर शहर में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। एक कौमी असम्बली की नशिस्त है, जबकि 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। आपको बताएं कि NA 119 में जो है वो NA 119 की नशिस्त है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज़ मलिक, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मियाँ शहजाद फ़ारूक हैं। जबकि पंजाब असम्बली की नशिस्त है जो कि हमजा शबाज ने ये नशिस्त छोड़ी थी और इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रियाज, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता मोहम्मद खान मदनी उम्मीदवार हैं। इसी तरह से पंजाब असम्बली के हल्का PP 149 में जो कि अब्दुल अलीम खान की छोड़ी हुई नशिस्त है, इस नशिस्त पर जो है वो आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हाफिज़ ज़ीशान रशीद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार शुएब सदीकी मैदान में हैं। इसी तरह से PP 158 और PP 164 जो कि दोनों नशिस्तें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने छोड़ी थी और इस नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार चौधरी मोनसल आई, जबकि PP 158 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नवाज़ अहमद लिद्दड़ हैं। इसी तरह से PP 164 में जो है वो चौधरी यूसुफ म्यू को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो राना राशिद मिनहास हैं। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर आज दिन भर जो तैयारियां थी वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल की गई हैं। तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन हैं 1000
3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 195 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि इंतहाई हसास कैटेगरी में शामिल है, जहां पर सीसीटीवी कैमरास की तनसीब को भी यकीनी बनाया गया। जबकि इसी तरह से जो 785 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि हसास कैटेगरी में फ़ाल करते हैं, जबकि सिर्फ 28 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं लाहौर में इन 5 हलकों में जो कि नॉर्मल कैटेगरी में फ़ाल करते हैं। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। सिक्योरिटी के जो तमाम तर अरेंजमेंट्स हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी होगी जिसमें पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज के जवान भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो डिप्यूट होंगे। इसी तरह से जो डिटेल्स आपको बताएं तो NA 119 में जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 5,30,000 से ज़ायद है। इसी तरह से जो NA 119 में मजमूई तौर पर 338 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। ख़वातीन और मर्दों के लिए 89 पोलिंग स्टेशंस, जबकि मुश्तरका तौर पर 160 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। PP 147 में जो है वो मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है वो 3,74,847 है। इसी तरह से PP 147 में 232 मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। ख़वातीन मर्दों के लिए 95 जबकि ख़वातीन के लिए 91 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। इसी तरह से आपको बताएं कि मुश्तरका तौर पर भी 46 पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि PP 147 में बनाए गए हैं। PP 147 में जो है वो मजमूई तौर पर 360 जबकि ख़वातीन के लिए 319 पोलिंग बूथ होंगे। PP 149 में 1,80,879 वोटर्स जो हैं वो हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। PP 149 में मजमूई तौर पर जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 218 रखी गई है। 64 पोलिंग स्टेशन जो वो ख़वातीन के लिए, 64 ही मर्दों के लिए, जबकि 90 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि मुश्तरका तौर पर बनाए गए हैं। आपको बताएं कि PP 158 में कुल जो वोटर्स की तादाद है वो 1,85,616 जो वो है, जबकि इसी तरह से PP 158 में मर्द वोटर्स की तादाद 1,02,818 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 82,798 है। PP 198 में 116 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। मर्दों के लिए 44 पोलिंग स्टेशंस हैं जबकि ख़वातीन के लिए मजमूई तौर पर 43 और 29 मुश्तरका पोलिंग स्टेशंस हैं। PP 158 में कुल 358 पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं, जबकि PP 164 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 1,43,395 है। PP 164 में जो है वो मर्द वोटर्स की तादाद 80,338 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 63,057 रखी गई है। इसी तरह से PP 164 में 99 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। PP 164 में मर्दों के लिए 31 जबकि ख़वातीन के लिए 30 और 38 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि मुश्तरका, जहां पर ख़वातीन और मर्द वोट कास्ट कर सकेंगे। PP 164 में राउद इरशाद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के मतलब। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर दफ़ा 144 के निफाज का मामला, दफ़ा 144 का निफाज हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहरी मलिक नजीउल्लाह ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और होम सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतखाबात के दौरान दफ़ा 144 का निफाज नहीं किया जा सकता। दौरान इलेक्शन दफ़ा 144 का निफाज कानूनी तकाज़ों के खिलाफ है। दरखास्त में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार कलअदम करार देने की भी इस्तदा की गई है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कल मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। हुकूमत ने मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद रखने का फैसला कर लिया। शेखुपुरा, कसूर, DG खान, गुजरात, जफरवाल, बकर, चकवाल, सादिकाबाद और दीगर शहर शामिल हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाक को मुरासला भिजवा दिया। कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। तो लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कल मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट बंद होगा। हुकूमत ने मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद रखने का फैसला कर लिया है। शेखुपुरा, कसूर, DG खान, गुजरात, जफरवाल, बकर, चकवाल, सादिकाबाद और दीगर शहर भी शामिल हैं।
محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق کو اس حوالے سے مراسلہ بھی بھجوا دیا ہے اور کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاہور سمیت مختلف شہروں میں کل موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بند رہے گی۔ ضمنی انتخابات کی سیکیورٹی کے پیش نظر لاہور سٹی ڈویژن پولیس اور پاک فوج کا مشترکہ فلیگ مارچ کی قیادت میں ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے کی اور فلیگ مارچ میں ایس پی اقبال ٹاؤن، اخلاق اللہ تارڑ، ایس پی رضا تنویر شامل تھے۔ فلیگ مارچ میں پاک فوج، سٹی ڈویژن کے سرکل آفیسرز اور ایس ایچ اوز، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، ڈولفن اسکواڈ اور پی آر یو نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ لوہاری گیٹ ہیڈ کوارٹر سٹی ڈویژن سے شروع ہوا۔ باٹی گیٹ، داتا دربار، آزادی فلائی اوور، نیازی چوک، راوی روڈ، شادرہ چوک، سرکولر روڈ سے ہوتا ہوا ایک موریا پل، نولکھا اسٹیشن، دلی گیٹ، شاہ عالم چوک، گوال منڈی، سرکولر روڈ سے ہوتا ہوا لوہاری گیٹ سٹی ہیڈ کوارٹرز پر اختتام پذیر ہوا اور ایس پی سٹی کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد ضمنی انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا ہے۔ چینی ایکسپورٹ کی ممکنہ اجازت کی خبروں نے مقامی مارکیٹ میں بھونچال پیدا کر دیا۔ گزشتہ سال کی طرح چینی کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگی ہیں۔ ایک ہفتے میں چینی کی قیمت میں 8 روپے فی کلو گرام اضافہ ہو گیا۔ شوگر ملز مالکان کی جانب سے ایکسپورٹ کی اجازت طلب کرنے کی خبروں نے مقامی مارکیٹ میں بھونچال کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے اور مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ کریانہ مرچنٹس کے مطابق چینی کی قیمتیں 150 روپے فی کلو گرام سے بھی تجاوز کر گئیں۔ کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ شوگر مافیا مارکیٹ میں افراتفری مچا کر قیمتیں بڑھا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی ایکسپورٹ کی اجازت دے کر چینی کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی گئی تھیں۔ لاہور میں عوامی نمائندوں کے لیے لگژری کمروں کی تعمیر کا منصوبہ۔ اراکین صوبائی اسمبلی کے ہاسٹل کی تعمیر پر لاگت 20 کروڑ روپے بڑھ گئی۔ لاہور میں عوامی نمائندوں کے لیے لگژری کمروں کی تعمیر کا منصوبہ 2021-22 میں شروع کیا گیا تھا۔ منصوبے پر غیر معمولی تاخیر سے لاگت میں اضافہ ہوا۔ میٹیریل مہنگا ہونے سے ہاسٹل کی لاگت میں اضافہ ہوا۔ اسلام پورہ میں قائم پیپل ہاؤس میں اراکین اسمبلی کے لیے سویٹس بنائے جا رہے ہیں۔ 26 سویٹس کی تزئین و آرائش اور تعمیر کا کام جاری ہے۔ منصوبے پر اس سے قبل تخمینہ 46 کروڑ روپے تھا۔ پیپل ہاؤس میں نئے اے سی بھی لگائے جا رہے ہیں۔ نئی LED اور وائی فائی سسٹم بھی خریدے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی کے لیے 250 kVA کا نیا جنریٹر بھی خریدا جائے گا۔ سابق نگران حکومت کے پروجیکٹ سی بی ڈی فلائی اوور پر کام تیز۔ سی بی ڈی مین بولیوارڈ ریلوے کراسنگ برج کے گارڈر لانچنگ کا کل آخری روز ہوگا۔ سی بی ڈی نے جون میں برج کھولنے کی نوید سنا دی ہے۔ برج پر 167 میں سے صرف 23 گارڈ رہ گئے۔ منصوبے کی تکمیل کی تاریخ 30 جون مقرر کی گئی ہے۔ ریلوے کراسنگ برج بننے سے کلمہ چوک سے والٹن تک 2 منٹ کی مسافت رہ جائے گی۔ کلمہ چوک گلبرگ سے کینٹ ڈیفنس اور فیروز پور روڈ جانے کے لیے نیا کوریڈور ملے گا۔ ریلوے کراسنگ روٹ 47 کا برج لاہور شہر کا سب سے چوڑا برج ہوگا۔ برج کی چوڑائی 100 فٹ جس میں 3 میٹر کا دونوں جانب فٹ پاتھ بھی رکھا گیا ہے۔ برج میں فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ 3 لین ڈیول کیریج وے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ آخری سپیم پر کام مکمل ہونے کے بعد برج کے نیچے اور اوپر فنشنگ شروع کی جائے گی۔ کریٹیکل پورشن جو تھا وہ ریلوے کراسنگ کے اوپر جو گرڈر کی لانچنگ تھی، الحمدللہ وہ ریلوے کے تعاون کے ساتھ، ہم ریلوے کی انتظامیہ کے بھی بہت مشکور ہیں، ان کے تعاون کے ساتھ وہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ہمارا آخری جو سپین رہ گیا تھا گرڈر لانچنگ کا، اس کے اوپر کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گرڈر جو ہے اس کی لانچنگ مکمل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے ملانا تھا والٹن روڈ کے ساتھ، جس کو ہم نے ملانا تھا، تو وہ والٹن روڈ کے اوپر بھی واٹر باؤنڈ کا کام ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر سی بی ڈی ریاض حسین کا کہنا ہے کہ روٹ 47 کی تعمیر سے شہر کو نیا کوریڈور ملے گا، جس پر کام مئی کے آخر اور جون میں مکمل کر لیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں کے بجلی کے بل میں 100 گنا اضافہ۔ حکومت کا اسکول سولرائزیشن منصوبہ شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب بھر کے 86 ہائر سیکنڈری اسکولز کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ لاہور کے بھی 2 اسکول شامل۔ اسکول ایجوکیشن نے اسکول سولرائزیشن منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ منصوبے کے تحت سرکاری اسکولوں کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں پنجاب بھر کے 86 ہائر سیکنڈری اسکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا، جن میں لاہور کے 2 ہائر گرلز سیکنڈری اسکول بھی شامل ہیں۔ لاہور کے گرلز اسکولوں میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول وحدت روڈ اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گرین ٹاؤن شامل ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے متعلقہ اسکولوں میں کانٹریکٹر کو سائٹ وزٹ کروانے کے لیے فوکل پرسن تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا اربوں کا بجٹ مگر معاملات بدحالی کا شکار۔ 8 سال بیت جانے کے باوجود مسجد کی تعمیر کو مکمل نہ کیا جا سکا۔ مسجد میں تاحال کھڑکیاں، فرش اور سوئچ بورڈز ہی نصب نہ کیے گئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا اربوں کا بجٹ مگر معاملات بدحالی کا شکار۔ 8 سال بیت جانے کے باوجود مسجد کی تعمیر کو مکمل نہ کیا جا سکا۔ ٹاؤن ہال مرکزی مسجد کی تعمیر 2016 میں شروع ہوئی مگر تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ لاکھوں کی لاگت سے افسران کے کمرے تو تیار کر دیے گئے مگر مسجد کی تعمیر مکمل نہ ہونے سے نمازیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مسجد میں تاحال کھڑکیاں، فرش اور سوئچ بورڈز ہی نصب نہیں کیے جا سکے۔ ننگی تارے اور فرش نہ ڈالنے سے نمازیوں کو نماز کی ادائیگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس اہلکاروں کی ترقی کے لیے آئی جی پنجاب سے نوسر بازی پکڑی گئی۔ 2 اہلکاروں نے خود کو اعلیٰ شخصیت ظاہر کر کے اپنی ترقی کے لیے آئی جی کو فون کیا۔ دونوں اہلکار اپنی ترقی کے نوٹیفیکیشن کے لیے آئی جی آفس پہنچے۔ آئی جی نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا تو معاملہ غلط نکلا۔ دونوں اہلکار گرفتار۔ ایف پی آر کے مطابق 2 اہلکاروں نے خود کو اعلیٰ شخصیت ظاہر کر کے اگلے عہدے پر ترقی کے لیے آئی جی پنجاب کو فون کیا۔ دونوں اہلکار اپنی ترقی کے نوٹیفیکیشن لینے کے لیے آئی جی پنجاب کے آفس پہنچے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا تو معاملہ غلط نکلا۔ انکوائری کے بعد حقائق سامنے آنے پر دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں پولیس کانسٹیبلز کے خلاف تھانہ انارکلی میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں جعل سازی، ٹیلی گراف ایکٹ، اختیارات سے تجاوز کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ٹک ٹاک کا غلط استعمال اور دن رات موبائل فون کے ساتھ گزارنے کا معاملہ معاشرے میں بچے اور بڑے دونوں متاثر ہونے لگے۔ موبائل فون کا منفی استعمال معاشرتی مسائل جنم دینے لگا ہے۔ روزمرہ زندگی میں موبائل فون معلومات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور وقت کی ضرورت ہے، لیکن نوجوان نسل نے اس سے معلومات حاصل کرنے کے بجائے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ کالج ہو یا بازار، گھر ہو یا باہر، ہر شخص آپ کو ٹک ٹاک بناتا نظر آئے گا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح نوجوان نسل موبائل فون پر غلط مواد کا استعمال کر رہی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ٹک ٹاک کے اور سوشل میڈیا کے جو ہے فائدے بھی ہیں، لیکن آج کل پاکستان میں تو اس کا نیگیٹو استعمال ہی ہو رہا ہے۔ جو جرائم ہیں وہ سارے ٹک ٹاک کے اوپر لوگ ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور وہ شیئر کرتے ہیں، اور جو یوتھ ہے وہ اسپیشلی احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے اس کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ بہت سے منفی اثرات ہمارے معاشرے پہ پڑ رہے ہیں، خاص طور پہ جو نئی نسل ہے، نئے بچے ہیں، ان پہ بہت برے اثرات اس کے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹک ٹاک ہو گیا یا اسمارٹ فون ہو گیا یا یہ نیٹ ہو گیا، جس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے نا تباہ ہو کے رہ گیا۔ مقدس طاہرہ ایڈوکیٹ کا کہنا ہے بچوں کو ٹک ٹاک اور موبائل فون کے استعمال نے تعلیم اور حقیقی زندگی کے رشتوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ یہ تباہی کی طرف قوم جا رہی ہے۔ اس میں ایک تو چھوٹے بچے گھر میں ان کی نظر خراب ہو رہی ہے، بہت زیادہ سکریننگ کر رہے ہیں، اور یہ جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں یہ اپنے زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس قسم کی احساس محرومی کا شکار ہیں۔ ٹک ٹاک پر غیر مصدقہ معلومات اور منفی رویوں کا تیزی سے پھیلاؤ معاشرتی تعلقات اور اعتماد کو متاثر کر رہا ہے۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب فرٹیلائزرز ریگولیشن ایکٹ 2024 میں مجوزہ ترامیم کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو بھی موجود تھے۔ 1 سال کے لیے 500 زرعی معاونین کی کانٹریکٹ پر سروسز ہائرنگ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی زراعت توسیع ڈاکٹر اشتیاق حسن نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ 2 سالوں میں زرعی یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل BSc 1000 فریش گریجویٹس ضلعی اور تحصیل سطح پر زرعی معاونین کے طور پر بھرتی کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے 1 ارب روپے کی رقم مختص ہے، اور صوبائی وزیر زراعت نے غیر جانبدارانہ اور میرٹ کی بنیاد پر زرعی گریجویٹس کی سلیکشن کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر 6 ماہ بعد زرعی گریجویٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سے CEO CDRS پاکستان اور امریکہ کی ملاقات ہوئی۔ صوبے بھر میں جاری فلاحی کاموں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سربراہ CDRS لاہور سید محسن، ڈائریکٹر فوزیہ محمد فیضان سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔
وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ CDRS کا دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا قابل ستائش ہے۔ CDRS کا لاہور میں یتیم بچوں اور بے سہارا خواتین کے لیے سینٹر کھولنا بھی خوشائند ہے۔ ان کا کہنا تھا حکومت پنجاب اپنے محدود وسائل میں فلاحی کاموں کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بے پناہ کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ذیشان ملک سے صوبائی وزیر صہیب احمد بھرت کی ملاقات ہوئی۔ تعمیرات مواصلات کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرت نے معاون خصوصی کو محکمے کی کارکردگی بارے بتایا۔ صہیب احمد بھرت نے کہا کہ 590 شاہراہوں کی بحالی اور مرمت کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوگا۔ 31 سال بعد بڑے پیمانے پر ہزاروں کلومیٹرز انفراسٹرکچر کی تعمیر اور مرمت اور بحالی کا کام شروع کیا گیا۔ معاون خصوصی ذیشان ملک نے کہا کہ مختصر وقت میں آپ کی کارکردگی اور انتہائی متحرک انداز میں کام کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مسعود احمد خان سے ارکان اسمبلی اور لیگی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکبادیں اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ صدر مسلم لیگ نون خواتین ونگ لاہور سعدیہ تیمور، چیئرمین ہائر ایجوکیشن پنجاب شاہد منیر نے رانا مسعود احمد کو مبارکباد پیش کی۔ PRO اسپیکر پنجاب اسمبلی راؤ ماجد علی، طیب شہزاد سوشل میڈیا ایڈوائزر نے رانا مسعود احمد خان کو گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر قاسم گجر، ملک یاسر نمبردار، صدر سوشل میڈیا PP 172 فروخ اخلاق اور سینئر صحافی عاصم نصیر، ذیشان ملک اور جاوید سرور بھٹی نے بھی رانا مسعود احمد خان سے ملاقات کی اور ان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ DG LDA طاہر فاروق کا شہر میں جاری میگا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ راوی برج توسیع منصوبے، کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کانٹریکٹر نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ راوی برج توسیعی منصوبے میں راوی کے بیڈ سے پانی کی منتقلی کا کام مکمل ہے۔ منصوبے کے آخری 2 سیکشنز پر آئندہ چند روز میں پائلنگ ورک کا آغاز کیا جائے گا۔ راوی برج کے 16 گارڈرز لانچ کر دیے گئے ہیں۔ DG LDA نے تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی ہے اور طاہر فاروق نے کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ کے دونوں پیکیجز پر جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ کام کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے اور رفتار بڑھانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے اور اس موقع پر LDA، نیسپاک، کنٹریکٹرز اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ DG عرفان علی کاتھیا کا ہربنس پورہ PDMA ویئر ہاؤس کا دورہ۔ ویئر ہاؤس انتظامیہ نے DG PDMA کو دستیاب سامان بارے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بارشوں اور طوفان میں درکار امدادی سامان ویئر ہاؤس میں موجود ہے اور ویئر ہاؤس میں پڑا سامان ہنگامی صورتحال میں فوری استعمال کیا جاتا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ شارٹ نوٹس پر سامان صوبے بھر میں فوری مہیا کرنے کا نظام مرتب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر DG PDMA نے OBM بوٹس کا بھی جائزہ لیا اور ویئر ہاؤس کے انتظامات کا جائزہ لے کر اظہار اطمینان کیا۔ DG PDMA کی حالیہ بارشوں اور غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ویئر ہاؤس انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ سربراہ بورڈ ممبر افغانستان چیمبر خان جان الوک اوزئی کا لاہور چیمبر کا دورہ۔ 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغان وفد کے دیگر اراکین میں اجمل صافی، ببرک اکبر، غریب اللہ، نقیب اللہ سیفی، محمد سلیم افغان، محمد طاہر صافی، عیسیٰ خان اور قیس صافی شامل تھے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے کہا کہ پاک افغان تجارت بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تاریخی، سماجی اور معاشی تعلقات کے باوجود تجارتی حجم پوٹینشل کی عکاسی نہیں کرتا۔ باہمی تجارت کو بڑھانے کے لیے مشترکہ اور ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ کاشف انور نے کہا کہ افغانستان تجارتی وفد کا دورہ اہم ہے، ہمسایہ ممالک سے تجارتی تعلقات مضبوط بنانا چاہیے۔ نان روٹی کی سرکاری قیمت پر عمل درآمد کا معاملہ، کمشنر لاہور جائزہ لینے خود مارکیٹ پہنچ گئے۔ کمشنر نے گڑھی شاہو میں تندوروں پر قیمت کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے روٹی کی قیمت اور وزن کے ترازو پر چیک کر کے اطمینان کا اظہار کیا اور 100 گرام روٹی سرکاری قیمت 16 روپے اور 120 گرام نان 20 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ کمشنر لاہور نے ہوٹل میں موجود گاہکوں سے بھی روٹی اور نان کی قیمت دریافت کی۔ گاہکوں نے کم قیمت نفاذ کو سراہا۔
लाहौर और कसूर में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये, नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि ज़िला शेखुपुरा ननकाना में रोटी की 15 रुपये और नान की 20 रुपये कीमत मुकर्रर है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रोटी और नान की कीमतों को नाफिजुल अमल किया गया है। रवांडा नेशनल पुलिस के आला अफसरान की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई। रवांडा नेशनल पुलिस हुकाम की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई। पंजाब पुलिस रवांडा पुलिस को पुलिसिंग, IT, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भरपूर मुआवनत फराहम करेगी। मुलाकात में चीफ सुपरिंटेंडेंट रवांडा नेशनल पुलिस खालिद कबाशा, IT हेड ऑस्कर स्कैंडी भी मौजूद थे। रवांडा और पंजाब पुलिस के माबैन सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बाहमी ताल्लुकात और ताउन को मजीद फ़रोग देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। IG का कहना था कि रवांडा पुलिस हुकाम को पंजाब पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स, IT बेस्ड पुलिसिंग और इस्लाहात और दीगर अमूर बारे आगाह किया गया। महकमा ज़राअत तोसी ज़िला लाहौर के ज़रिए तमाम गंदम कटाई की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। गंदम कटाई की इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इनकाद मिनहाला गांव शाहिद जमील फार्म हाउस पर किया गया, जिसमें डायरेक्टर ज़राअत लाहौर डिवीज़न डॉक्टर शेर मोहम्मद शरावत और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत लाहौर आरिफ सिद्दीकी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत लाहौर मज़हर हुसैन, ज़राअत ऑफिसर दारोगा वाला तैयब हाशमी और दीगर भी मौजूद थे। मैडम मरियम ने ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सारे तो जड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कीतियां ने और ज़राअत के उत्ते कीतियां ने, सारे तो ज्यादा जड़ी डायरेक्शंस दित्तियां ने ज़राअत के उत्ते दित्तियां ने। सिर्फ एक टारगेट दिता है कि असी अपने किसान भरावां नाल इस तरह खड़े हैं क्योंकि किसान अगर मेहनत करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।